آپ جو ہے نا جی ٹرو دعوت کے نام سے ہی نا آپ نے ای میل مجھے کرنی ہے، اس کا سبجیکٹ رکھنا ہے یہی ٹرو دعوت چینل، اور mirza_95@yahoo.com میرا ای میل ایڈریس ہے. آپ نے مجھ سے رابطہ کرنا ہے. میں پھر فون پہ بھی آپ سے انشاءاللہ بات کروں گا، آپ کو کچھ انسٹرکشنز دینی ہے جس سے آپ کا چینل مزید گرو کر سکتا ہے. ایک تو آپ یہ کریں کہ یہ ٹرو دعوت میں جو ڈی ہے نا، اس ڈی کو بڑا کر دیں. یہ اچھا نہیں لگ رہا، دعوت کے لفظ کے اوپر بھی ایمفیسائز ہونا چاہیے. ٹرو کا ٹی بڑا کیا نا کیپٹل میں، تو دعوت کا ڈی بڑا کر دیں، اور اس کے بعد ایک سپیس دے کے نا بڑی بریکٹ ڈال کے نا اس میں لکھیں انجینئر محمد علی مرزا اور بریکٹ بند کر دیں. پھر آپ کے چینل کو مزید پروموشن ملے گی. جس طرح ہدایہ پورٹل تھا نا، تو یہ صرف ہدایہ پورٹل لکھتا تھا، پھر میں نے اس کو کہا کہ آپ آگے وہ بھی ڈالیں، مسلم اونلی، ٹرو مسلم، یہ سب کے ساتھ. اور ہمارے جتنے بھی اسٹوڈنٹ ماشاءاللہ اس وقت 3,500 چینل تو ہمارے ہیش ٹیگ میں آتے ہیں. تو آپ لوگوں نے اگر اپنے چینل کو گرو کروانا ہے تو بریکٹ میں انجینئر محمد علی مرزا پورا لکھا کریں اسی اسپیلنگ کے ساتھ جو ہمارے آفیشیل چینل پہ ہے. پیچھے جو مرضی نام رکھیں لیکن آگے بریکٹ میں ڈالیں، پھر وہ آپ کے نا گوگل کی اور یوٹیوب کی سرچ میں آتا ہے. ہمیں تو خوشی ہے کوئی بھی چینل گرو کرے. مجھے اس چینل سے تو مجھے بڑا حوصلہ ہوا ہے ماشاءاللہ، انہوں نے بڑا اچھا کام کیا. تو آپ نے مجھے ای میل پہ رابطہ بھی کرنا ہے، تو میں اس لیے یہاں پہ بیان کر دوں یہ چیز ساتھ. میں نے کہا وہ اسکپ نہ ہو جائے. اب اس طرف آئے کہ ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمیں بتایا گیا تھا کہ اہل حدیث جو ہے یہ رسول اللہ کو نہیں مانتے، گستاخ رسول ہے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں ایک دفعہ اہل حدیث کی مسجد کے باہر سے گزرا اور میں نے کلمہ لکھا ہوا دیکھا، تو میں نے گھر آ کے باقاعدہ اپنے گھر والوں کے سامنے یہ بات رکھی ہے اپنے ماں باپ کی کہ آج میں نے وہاں وہابیوں کی مسجد کے باہر بھی پورا کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ اندازہ کریں کہ کس طرح کا زہر گھولا گیا تھا. ہمیں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ نبی اسلام کو مانتے ہی نہیں مانتے. میں نے اپنی کبھی زندگی میں بھی کسی دیوبند یا اہل حدیث کی مسجد میں جماعت کے ساتھ تو دور کی بات، بغیر جماعت کے بھی کبھی نماز نہیں پڑھی تھی. جماعت کے ساتھ تو ظاہر ہے ہمیں تو اعلیٰ حضرت نے بتایا ہوا ہے کہ ان مسلے گر جائیں، ٹھیک ہے، ان کی مسجدیں وہ چھوڑ دیں. یہ لوگ تو مطلب کوئی ایک دوسرے کا وہ معاملہ نہیں کرتے، تو یہ جھوٹ بولتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں. تو آج دیکھیں اللہ کا شکر ہے کہ ہماری اس دعوت حق کی برکت سے سنی شیعہ تفریق کافی حد تک ختم ہوئی ہے، دراڑ فل ہوئی ہے. لوگوں کو پتہ چلا کہ کون سی بات حق ہے کون سی بات ہے. آپ کیٹاگوریکل ڈینائی کر کے کبھی بھی کسی سے حق بات منوا نہیں سکتے. جو جتنی بات درست ہے اس کو آپ نے ماننا ہے. اس لیے آپ دیکھیں ہم بریلویوں کی جتنی بات درست ہے وہ مانتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ مانتے ہیں. اہل حدیث کے ہاں تبرکات کے حوالے سے بڑی ایگزیجریشن تھی، بہت کیٹاگوریکل ڈینائی تھا. میں نے کہا نہیں، یہ تو زیادتی ہے. رسول اللہ کی جو اوریجنل تبرکات ہیں صحابہ کرام ان سے فیض حاصل کرتے تھے. آپ کے بالوں کا دھوبن شفا کے طور پہ لیتے تھے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحیح مسلم میں آپ کے کرتے کا دھوبن. لیکن اس سے بزرگ بابیں ثابت نہیں ہوتے. ہم نے ان کا مقدمہ صحیح مانا اور جہاں ایگزیجریشن تھی انہیں سمجھائی. اسی طریقے سے اگر آپ نے ناسبیوں تک بات پہنچانی ہے تو انہیں ان کا جو مقدمہ جتنا درست ہے وہ مانے. وہی کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام پہ سب و شتم کیوں کرتے ہیں؟ بالکل وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، نہیں ہونا چاہیے، ہم اس کے خلاف ہیں. لیکن پھر ان کو آپ بتائیں کہ یہ سیدنا ابوبکر عمر کی توہین بنو امیہ کی وجہ سے ہوئی ہے، انہوں نے جو مظالم کیے ہیں یہ اس کا ریونج ہے. ناسبیت کی بائی پروڈکٹ ہے رافضیت. نہ یہ حضرت علی کے ساتھ اس طرح 60 سال تک ممبروں کے اوپر لانتے انہوں نے کی اور آج تک لانتے پھر کھا رہے ہیں. اس طریقے سے شیعہ سے آپ اپنا مقدمہ تب بنوا سکتے ہیں جب آپ ان کی صحیح بات کو صحیح کہیں. جنگ جمل صفین نہروان ظاہر ہے ان کے لیے زندگی میں یہ کربلا ایک امپورٹنٹ ایونٹ ہے، اور اس سے پہلے جنگ جمل صفین نہروان. اس کے بغیر تو آپ ان سے بات اگلی کر نہیں سکتے. یقیناً اس میں ان کا مقدمہ درست ہے، جہاں غلو ہے وہ آپ ہائی لائٹ کریں. وہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام بتا کے چلے گئے. اس کے بعد جو کچھ ہے وہ آپ کے اپنے اجتہاد ہے. جو زیادہ سے زیادہ جواز کے درجے میں چیزیں ہو سکتی ہیں، ہماری مرضی، ہم اسے بدعت کہیں، حرام کہیں، جو مرضی کہیں، کیونکہ وہ دین نہیں ہے، وہ آپ نے خود گھڑا ہوا ہے. آپ کی مرضی اسے ثواب بنا کے بے شک پیش کرتے رہے، ہم تو آپ کو ذرا سمجھائیں گے. دین آسمانوں سے نازل ہوا ہے اور وہ کمپلیٹ ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، اپنی نعمت تمہارے اوپر تمام کر دی اور اسلام کو ایز اے ریلیجن تمہارے لیے پسند کیا. دین مکمل ہو چکا ہے. اب بعد میں جو کچھ بھی آپ ایڈ کر رہے ہیں نا، وہ آپ کی اپنی خرافات ہیں، جو کچھ ہے آپ ہمیں اس کا پابند نہیں کر سکتے. آپ کو ہم ضرور اس لیے کہیں گے کہ دین آسمانوں سے نازل ہوا ہے. نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام کا خطبہ ہے، شیعہ کی معتبر ترین کتاب میں نبی علیہ السلام کی میت کے اوپر جو مولا علی کا خطبہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ کی موت اگلے انبیاء کی موت کی طرح نہیں ہے. آپ کی موت کی وجہ سے آسمان کا رشتہ اب زمین سے منقطع ہو گیا، اب کوئی وحی نازل نہیں ہوگی. یعنی اللہ اب اپنے بندوں کو ڈائریکٹلی گائیڈ نہیں کرے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے ہمیں منع نہ کیا ہوتا تو یہاں پہ ہم آہو بکا کر کے اپنی جان دے دیتے، اگر آپ نے ہمیں منع نہ کیا ہوتا. ماتم بھی فارغ اور عقیدہ امامت کی ایسی شکل بھی فارغ جس میں کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ آسمان سے کوئی خبریں کسی امام یا کسی بابے کے اوپر نازل ہوتی ہیں، چاہے وہ شیعوں کا امام ہو یا حنفیوں کا، شافیوں کا، مالکیوں کا یا حنبلیوں کا امام ہو. یہ عقیدہ رکھنا ہی باطل ہے، بالکل یہ منقطع ہو چکا ہے. اور یہ ایک معاملہ انہوں نے تھوپ دیا حضرت عمر کے اوپر کہ جی بخاری مسلم میں حدیث ہے اگلے زمانوں میں محدث ہوا کرتے تھے، اگر میری امت میں کوئی محدث ہوتا تو عمر ہوتا. اور وہ ترجمہ کرتے ہیں اگر کوئی محدث ہے تو عمر ہے. دونوں ترجمے درست ہیں، لیکن ہم اس ترجمے کو بہتر سمجھتے ہیں جو فٹ ان بیٹھتا ہے کہ اگر محدث ہوتا تو عمر ہوتا. اور اگر کسی نے یہ ترجمہ کرنا ہے کہ اگر کوئی محدث ہے تو عمر ہے، تو یہ نبی اسلام کی مبارک زندگی تک کرنا پڑے گا. محدث جس کے دل میں بات ڈالی جائے، محدث حدیث روایت کرنے والا، محدث جس کے دل میں بات ڈالی جائے. اب لوگ پوچھیں گے جی یہ آپ کس طرح کہہ رہے ہیں؟ وہ تو روایت ہے دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں، یا ساریت الجبل، حضرت عمر نے اتنے کلومیٹر دور دیکھ لیا تھا، اللہ نے آپ کو دکھا دیا تھا. آپ وہ اللہ نے دکھا دیا تھا جو ان کا قاتل چھپا ہوا تھا وہ نظر نہیں آیا. انہیں جی جب اللہ چاہتا ہے تب ہوتا ہے. سرکار آپ کا تو یہ عقیدہ ہی نہیں ہے، آپ تو چاہتے ہیں جب بابا چاہتا ہے وہ جان لیتا ہے. اب آپ نے نئی ڈاکٹر کھڑی کر لی ہے. دیکھا وہ جی بزرگ دلوں دے آج بھی جان دے رہے. کدے کیا کسی نے کہ جدو اللہ جانتا ہے جان دے رہے، تو پھر آپ پہ اعتراض بنے گا کہ وہ عمر جس کو سینکڑوں میل دور ساریہ نظر آ گیا ہے، اپنا قاتل نہیں ممبر کے پیچھے چھپا ہوا نظر آیا. اب یہ بات نہیں کرنی جب اللہ چاہتا ہے، یہ تو آپ کا عقیدہ ہی نہیں ہے. آپ تو کہتے ہیں یہ ہر ٹائم رائی کے دانے کے برابر دنیا کو اپنی ہتھیلی پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. بابے سرکار ہم نے تو بڑی دلوں کے حال بزرگ جانتے ہیں. ہم کہتے ہیں سرکار چھوڑ دیں، میں ایک کاغذ کے اوپر اپنی میکینیکل انجینئرنگ میں سے مشین ڈیزائن یا میکینکس آف مٹیریلز یا چلے میتھمیٹکس میں سے 4 آرڈر ڈیفرنشیل ایکویشن لکھ کے دیتا ہوں. کوئی دنیا کا زندہ یا مردہ بزرگ صرف اسے دیکھ کے نہ پڑھ کے بتا دے، سمجھانا تو دور کی بات ہے، نہ صرف بتا دے کہ لکھا ہوا کیا ہے کاغذ کے اوپر، دل سے نہیں سرکار، کاغذ سے. ٹائم قیامت تک جو بابا لے کے آؤ. جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا ایک دم ان کی ایسی چھوٹ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں باقی یہ تو نہیں ہو سکتا. اوے تھوڑا کوئی بزرگ سمارٹ فون نہیں چلا سکتا جب تک اسے سکھایا نہ جائے. اور میرا ٹھیپا موبائل ہے نا وہ نہیں چلا سکتا جب تک سکھایا نہ جائے. دنیا بقدر ایفرٹ. یہ نہیں ہوا کہ جی نبی الاسلام اصحاب صوفہ کو پڑھا رہے تھے اور کہا کہ میرے پیچھے نماز نیت کرو، دائیں طرف سلام پھیرا تو سارے صحابہ حافظ ہو گئے، بائیں طرف پھیرا سارے ناظرہ ہو گئے. بابے دے جی کر دینے. اور وہ بابے جن کو خود نماز نہیں آتی ترجمہ سنا دے، اور ترجمہ سی اتا یاد نہ سننا جائے. ایڈا اوکھا جے رٹا بھی مارو گے نا تو بھول جاؤ گے. التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور پورے پروننسیشن کے ساتھ پہلے سنیں گے اور پھر اس کا کہیں گے اس کا لفظی ترجمہ کر کے بتاؤ. نہیں، اس لیے ان کی کہانیوں کے اوپر کام نہ دھرا کرے، علمی بات کیا کرے. اور روایتی جعلی ہے. محمد بن جلان مدلس سے ان سے روایت کر رہا ہے، سما کی تصریح نہیں ہے. دوسری سند جو امام بیہقی نے لی ہے وہ منقطع ہے. دونوں کے اوپر شیخ زبیر صاحب کا پورا مضمون آیا اپنے فتاوی علمیہ کے اندر. روایتی ثابت نہیں ہے. دلائل النبوہ میں ہے، مشکات کے اندر بھی موجود ہے. ہماری روایت بخاری میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب تک رسول اللہ ہمیں موجود تھے اللہ تعالیٰ میں وحی کے ذریعے بھی خبر دے دیتا تھا، لیکن جب سے نبی الاسلام دنیا سے تشریف لے گئے ہیں اب ہم لوگوں کے ظاہری اعمال کے اوپر فیصلہ کریں گے، ان کے دل کا معاملہ اللہ کے سپرد کریں گے. کیوں کہ اب وحی کے ذریعے پرسش نہیں ہو رہی، وحی کا سلسلہ ختم. جب سیدنا عمر خود بول کے کہہ رہے ہیں، وہ تو بڑا اچھا موقع تھا. آپ کہتے سوائے میرے کہ میرے دل میں کوئی بات ڈال دی جائے یا مجھے کوئی منظر دکھا دیا جائے، کیونکہ میں تو محدث ہوں. سمجھ آئی آپ کو بات؟ اس سے بھی بڑھ کر صحیح مسلم میں حدیث ام ایمن، وہ بڑھیا تھی جن کے پاس نبی الاسلام بھی چلے جایا کرتے تھے. جب حضرت ابوبکر خلیفہ بنے انہوں نے ایک دن حضرت عمر سے کہا کہ ہم بھی ام ایمن کے پاس جاتے ہیں، رسول اللہ بھی کبھی کبھار چلے جاتے تھے، چلو ہمارے دل کا غم بھی ہلکا ہو جائے گا. دونوں پہنچے تو ام ایمن سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا رو رہی تھی. تو انہوں نے اپنی طرف سے تسلی دی حضرت عمر نے کہ آپ نہ روئیں، رسول اللہ کو تو اللہ نے اتنا مرتبہ دیا ہے
جو قرآن میں بھی ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، نبی آپ کا ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے لمحے سے بہتر ہوگا۔ اللہ کے نبی تو اللہ کی جنتوں میں آپ کو بہتر مقام مل گیا، بلکہ میں تو اس میں ایڈ کروں گا کہ امت کی جو تکلیفیں آپ دیکھ کے دکھی ہوتے تھے، اس دکھ سے بھی اللہ نے نجات دی۔ موت تو ایک راحت بن کے آئی حضور کے لیے، اللہ سے ملاقات بھی ہوگی۔ تو ام ایمن نے ایسا جواب دیا کہ حضرت ابوبکر عمر بھی ششدر رہ گئے۔ اس عورت کا دماغ وہاں گیا جہاں ان دو بڑوں کا بھی نہیں گیا۔ انہوں نے کہا میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں، مجھے پتا ہے کہ اللہ کے نبی اعلیٰ درجے میں ہے، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ اب آسمان کا زمین سے رشتہ منقطع ہو گیا، اب کوئی وحی نازل نہیں ہوگی۔ کیا مطلب؟ کہ اب جو کچھ ہم کریں گے نا، ہماری غلطیوں پہ ہمیں کوئی متنبع نہیں کرے گا کہ آپ نے خلاف شرع کام کیا، جو کچھ کرنا ہوگا ہمارا ہی اجتہاد ہوگا، غیبی خبر کوئی نہیں آئے گی۔ تو سرکار بڑا اچھا موقع تھا، حضرت عمر تو وہاں موجود تھے، وہ کہتے ہیں ام ایمن یہ آپ کیوں بات کر رہی ہیں، میں ہوں نا، تسلی رکھیں، میرے دل میں اللہ تعالیٰ باتیں ڈالتا رہے گا، مجھے الہام ہوتا رہے گا، کشف ہوتا رہے گا، میں محدث ہوں نا۔ جو ابن عربی میں نے چول ماری اور امت میں ایک دروازہ کھول دیا، اور ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے ڈسیو ہوئے، اور انہوں نے اتنا بڑا جملہ بول دیا اس کے بیاف کے اوپر کہ جی منصب نبوت قیامت تک جاری رہے گا لیکن کوئی دعوی نبوت نہیں کر سکتا۔ کوئی بندہ نہ کہے کہ نبوت بن گیا، خطرناک گل ہے۔ ایک کہو کہ منصب نبوت بند، پوسٹنگ نہیں ہونی، ہوں کوئی امت فیض نہیں بند یار، نبوت دائما کرنا چاہیے۔ اس امت کے اندر بھی نبوت جاری، بالکل کمال میرے کی کمال ہے؟ دو کہ اللہ گل کرے وہ جاری، نہ لے کار دے کہ الہام ہے نہیں، کشف ہے نہیں، فرمایا کوئی نہیں ایسی گل۔ اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم اعلانیہ فرمایا کہ تو پہلیاں امتوں کے اندر ایسے لوگ ہوں سی جڑے محدث ہوں، یعنی غیر یکون انبیاء، نبی نہیں سی ہوں، محدث ہوں۔ اللہ انہوں نے کلام کردا سی، موسیٰ علیہ السلام دی ماں تے قرآن دا وحی آئی، حضرت مریم سے اللہ دا فرشتیاں ذریعے کلام ہویا۔ وہ جے امت ایڈی گئی گزری بیٹھے نہیں، ہن کلام ہونا تو پتہ بہ گیا، پھر اس تو کلام جاری ہے۔ رت بس وہ منصب دا دعویٰ نہیں کرنا، کسے نہیں کہنا میں نبی ہوں، یا لوگوں نے منواوے یا امت بنائے جو انہاں مرضیاں نے کیتا، اے جرم ہے۔ مگر امتی رہ کے اسے دین کے چل کے اگر اللہ کا اتنے نام ہے، حضور نے فرمایا اگر میری امتی جو ہوئے انہاں تو ایک تے عمر بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ، فرمایا صحیح بخاری مسلم، یہ محدث اور مکلم اور فہم ہے۔ اور وہ اپنے زوم میں سمجھ رہے ہیں کہ قادیانیوں کو ہم نے جواب دے دیا ہے کہ جناب قادیانیوں دے ہاتھ چ ایک اور بندوق تسی پکڑاتی کہ تانوں ایک مجلس وچ فائر مارن، کوئی کشف، کوئی الہام، کوئی غیبی خبر نہیں ہے سوائے ایک چیز کی جو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، میری وفات کے بعد اب نبوت کی خبروں میں صرف مبشرات باقی۔ آپ کو کیسے اور سمجھایا جائے؟ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، نہیں یہ تو نہیں لکھا کسی اور کی نہیں کرتے، صرف مبشرات باقی ہیں جی، یہ تو نہیں لکھا وانا کہ اور نہیں باقی، یہی مطلب ہوتا ہے لا یبقى من النبوۃ الا المبشرات، کوئی چیز باقی نہیں ہے نبوت کی خبروں میں سوائے مبشرات۔ پوچھا گیا وہ کیا ہے؟ فرمایا خواب، اور وہ بھی بخاری مسلم میں حدیث ہے۔ خواب کی تین اقسام ہیں، اللہ کی طرف سے، شیطان کی طرف سے، اس کے لیے 3 دفعہ تھوک دو ایسے۔ تیسرا ابن سیرین کا قول ساتھ نقل کیا امام بخاری نے کہ نفس کی خواہش ہو سکتی۔ ہاں انبیاء کے خواب وہی الہی ہوتے ہیں، وہ بھی جب تک پورے نہ ہو جائیں۔ سرکار آج یہ میری بات لے جائیں، نبیوں کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ ایگزیکیوٹ ہونا ہے کہ نہیں اور کس وقت ہونا ہے۔ جی حضرت ابراہیم نے خواب میں دیکھا تھا نا اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو ہوا ذبح، اس پہ عمل کرنے کے لیے نکل پڑے اس حکم پہ، سورہ صافات میں آتا ہے۔ لیکن جب وہ چھری چلانے لگے ایک فدیہ آ گیا مینڈے کی شکل۔ اس وقت تک حضرت ابراہیم کو نہیں پتا تھا کہ کیا بننا ہے میرے ساتھ، کیونکہ قرآن کے الفاظ ہیں بیٹے میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ بیٹے میں دیکھ رہا ہوں میں نے تجھے ذبح کرنے کے لیے لٹایا ہے، نہیں، ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ لیکن تعبیر کیا نکلی؟ مینڈا ذبح ہو گیا، بیٹا بچ گیا۔ تو وہ خواب ایگزیکٹلی تو اسرا بھی پورا نہیں ہوا۔ ہاں تعبیر کے اعتبار سے انہیں تو نہیں پتا تھا، جب تک ہو نہیں گیا حضرت ابراہیم بھی اپنے خواب کی تعبیر نہیں بتا سکے۔ سورہ الفتح میں آیا کہ نبی علیہ السلام کو ہم نے خواب دکھایا کہ آپ اور آپ کے ساتھی سر مڑا رہے ہیں، کوئی کسر کروا رہے ہیں۔ بخاری میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے جب یہ خواب دیکھا تو عمرے کی نیت سے احرام باندھ کے نکلنے کا ارادہ کیا۔ وہاں جا کے صلح حدیبیہ ہوگی، صحابہ نے کہا آپ نے تو کہا تھا عمرہ کریں گے، آپ فرمایا مجھے اللہ نے یہ دکھایا تھا، یہ تو کنفرم نہیں تھا کہ اسی سال کریں گے، یہ تو میری اسیسمنٹ تھی، ہو سکتا ہے اگلے سال کریں۔ لیکن یہ بات بھی آپ کو ادھر جا کے پتا چلی جب صلح حدیبیہ ہوئی اور کافروں نے کہا اس سال تو آپ واپس ہیں، اگلے سال آئیں گے۔ اس وقت تک تو حضور کو بھی اپنے خواب کی تعبیر نہیں پتا تھی۔ ٹائم قیامت تک جو جواب دیو نا گلاں نے، اتنی لاجیکل گلاں نے،
پہلے میں کہتا تھا پکی ہے، الزامی جواب ہے، اینٹی وینم ہے. ہوں میں کہنا ٹائم قیامت تک ہے، اتنا جگر ہے. سارے جنوں انس مل جاؤ مرے زندہ انہاں گلاں دے جواب دو. اتنی لاجیکل یہ دلائل ہے. نبیوں کو تو اپنے خوابوں کا نہیں پتا. آج کوئی شخص خواب کی بنیاد پہ کسی کی آخرت کا فیصلہ کرے گا؟ یا دنیا میں جب تک وہ واقعہ ہو نہ جائے کون غیبی خبر پہلے بتا سکتا ہے؟ ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی. خوابوں کی بنیاد کے اوپر آپ معاملات کو لے کے چلیں گے. اگر خوابوں کا یہ حال ہے نا تو باقی چیزیں تو ویسے ہی فارغ ہو گئی. وہ تو میں نے آپ کو بتایا ہے. مولا علی نے بھی فرما دیا کہ کوئی بھی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، اور احادیث سے بھی یہ چیز ثابت ہوگی کہ صرف وہ خواب ہیں وہ بھی جب پورے ہو جائیں جن میں غیبی خبر دی جائے. اس کے علاوہ کوئی کشف نہیں ہے، کوئی الہام نہیں ہے. وہ جی قرآن میں ہے شہد کی مکھی کو اللہ نے وحی کی. اچھا تو پھر اس کا جواب تو یہ ہے کہ شہد کی مکھی سارے بریلوی دیوبندیوں اہل حدیث و شیعوں سے افضل ہے، کیونکہ ساروں کے اوپر تو ادھر بھی وہی کوئی نہیں آتی، شہد کے مکھی پہ بھی آئی ہے. ٹائم قیامت تک جواب دو اسی دیتے ہیں. سورہ النحل، اس وحی سے مراد ہے اللہ نے اس کی انسٹنکٹ میں ڈالا ہے کہ وہ پھولوں کا رس چوسے. اور صرف وہی یہ اس کے اوپر نازل نہیں ہوئی بھی ہے، ہر جانور اپنی انسٹنکٹ کے اوپر ہے. شیر کے آگے آپ تازہ سبزی ڈالیں وہ نہیں کھائے گا، بکری کے سامنے آپ تازہ قیمہ ڈال دیں وہ نہیں کھائے گا. ہر ایک انسٹنکٹ ہے، جبلت جسے کہا جاتا ہے، نیچر، وہ اس کے مطابق چل رہا ہوتا ہے. اور جی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی وہی ہوئی تھی اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جی اس لیے ہوئی تھی کہ وہ پیغمبروں کی مائیں تھی، ان کے بچوں نے پیغمبر بننا تھا تو ایکسٹراڈنری معاملہ ہونا تھا. ان کی اپنی بزرگی کی وجہ سے تو ان کے اوپر وہی نہیں ہوئی ہے، بلکہ ان کی اولادوں کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنانا تھا. اور یہ بھی تعلق اگلی امتوں کے ساتھ ہے، اس امت کے ساتھ تو نہیں ہے. اس امت کے بارے میں جو آپ حدیث لے کے آتے تھے کہ اگر اس امت میں کوئی محدث ہے تو عمر ہے، تو میں نے بتایا کہ وہ ہوتا تو عمر ہوتا، اور میں نے جسٹیفائی کر دیا. اور اگر آپ کہتے ہیں ہے تو عمر ہے تو نبی اسلام کی مبارک زندگی تک وہ ہم مانتے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ پردے کی جو آیات، بخاری میں بھی کچھ حصہ موجود ہے، پردے کی آیات کا مشورہ، تحویل قبلہ میں کے بعد مقام ابراہیم پہ کھڑے ہونے کا مشورہ، اور غزوہ بدر کے قیدیوں کو چھوڑنے کا مشورہ، منافقین کا جنازہ نہ پڑھانے کا مشورہ. یہ وہ مشورے تھے جن کے بارے میں حضرت عمر کہتے ہیں میں نے ان باتوں میں اپنے رب کی موافقت کی. انہوں نے نہیں کہا کہ میرے پہ کشف ہوا، میں نے اپنے رب کی موافقت کی، یعنی میرے مشورے کو مان لیا گیا. میرے دل میں جو خیال آیا، مشورہ تو کسی کے دل میں بھی آ سکتا ہے، انہوں نے تو نہیں کلیم کیا. اور اس میں حضرت عمر کی کوئی اس میں کوئی یونیکنس تو نہیں ہے. ابو داؤد میں موجود ہے ایک صحابی کو نیند اور بیداری کی درمیانی حالت میں ہے، وہ نیند کی حالت جاگو میٹی جسے کہتے ہیں، اذان سکھا دی گئی کہ اذان کے یہ الفاظ ہوں گے. نبی اسلام کو جب سنایا آپ نے کنفرم کر دیا کہ یہ غیبی خبر ہے. آپ نے اذان اس خواب کی بنیاد کے اوپر وہ اذان جاری کر دی. نبی اسلام کے مبارک زمانے میں تو اس طرح کے واقعات لوگوں کے ساتھ ہو جاتے تھے. لیکن یہ کہنا کہ کشف اور الہام اللہ تعالیٰ غیر نبی کے ساتھ کلام کرے گا یا اس کے دل میں وحی کے طور پہ کوئی چیز ڈالے گا، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالیٰ، یہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ہے. چاہے اس کے لیے امتی نبی کا ذکر کرے یا نہ کوئی کرے، ابن عربی نے یہ بہت بڑا کام ڈالا ہے. اور مولانا اسحاق صاحب اس کی وجہ سے دھوکے کا شکار ہوئے. ایک شخص جو ہے وہ انگوروں کا جوس کہہ کے شراب کو پی رہا ہے اور دوسرا شراب کہہ کے، دونوں شراب پی رہے ہیں. غلام القادیانی نے شراب کہہ کے پی لیا، بدنام ہو گیا. صوفیاء نے، بابوں نے اس کو انگوروں کا جوس کہہ کے پیا، رحمت اللہ علیہ. پاوے چشتی رسول اللہ پڑھاندے رہے، پاوے اشرف علی رسول اللہ کو انڈورس کرتے رہے. بزرگان دین میں یہ بڑی خدمات ہے، خدمات نے انہوں نے وہ اللہ تعالیٰ چاہے تو بھئی اللہ کا چاہنا آپ چاہیں گے. وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، اللہ کے متعلق کوئی ایسی بات نہ کرو مگر جو حق کے اوپر مبنی ہو. اپنی طرف سے آپ عقیدے بنا بنا کے جی اللہ چاہے تو اللہ چاہے تو اگر میں یہ کہوں کہ اللہ چاہے تو ایک انجینئر کی برکت سے آپ کے مرے اور زندہ سارے بابوں کو الٹ کے رکھتے تو کیسا لگے گا آپ کو جملہ؟ حالانکہ ہو گیا، ایسے ہو گیا، اس کی تعبیر نہیں ہے، ہو گیا ہوا ہے. مانیں گے؟ پھر کہیں گے نہیں جی یہ کیا ہے، یہ اپنی پونچھ سے پیر آنا، جب اپنی دم پہ پاؤں آتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ جو مسئلے نکال رہے ہیں کہاں جا کے بیٹھ رہے ہیں. اللہ نے یہ شرح صدر کیا میرے لیے ماؤں، الحمدللہ. اور اسے میں گولڈن کوٹ کہتا ہوں، مزہ لینے کے لیے، تکبر کے لیے نہیں، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے توحید کو کامل کیا اس امت میں کہ سجدہ تعظیمی جو اگلی امتوں میں حلال تھا، حضرت آدم کو فرشتوں نے کیا، یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کیا، اس امت میں اللہ نے سجدہ تعظیمی حرام کر دیا تاکہ توحید کامل ہو جائے، کوئی اس کا سہارا ہی نہ لے سکے. جس کا اشارتاً ذکر تو سورہ حامیم السجدہ، سورہ فصیلت میں آیا. اسے فصیلت بھی کہتے ہیں کہ مت سجدہ کرو سورج کو
اور چاند کو، بلکہ سجدہ کرو اسے جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا. یعنی سجدہ کیٹاگوریکلی قرآن میں آ گیا کہ غیر اللہ کے لیے اب نہیں ہے. لیکن ایکسپلینیشن اصل میں آئی ہے سنن نبی داؤد میں اور سنن ابن ماجہ میں. جب ایک صحابی نے حضور کو سجدہ کیا، آپ نے فرمایا سر اٹھائیے، کیا کر رہا ہے؟ یا رسول اللہ میں ہیرا شہر گیا تھا، وہاں لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، تو آپ تو اللہ کے نبی، آپ کو سجدہ نہ کروں؟ آپ نے فرمایا ہائے ہائے ہائے، یہ میرے نبی کا ہی حوصلہ ہے، جب میں مر جاؤں گا تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے، کیا مجھے قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ کہ نہیں یا رسول اللہ. اچھا، ان کو ہی پتا تھا کہ قبر پہ سجدہ تعظیمی نہیں ہو سکتا، لہذا یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے جو ان پڑھ لوگ ہیں وہ تعظیمی سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی اس میں جواب آ گیا کہ صحابہ کے زمانے میں تو کچھ سوچتا بھی نہیں تھا کہ یہ کام بھی ڈالے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہیں؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کا رکھا ہے. جس طرح توحید کامل ہوئی اس امت میں کہ سجدہ تعظیمی قیامت تک کے لیے حرام ہو گیا، اگرچہ اگلی امتوں میں جائز تھا. اب وہ میرا گولڈن کوٹ والا پورشن آ رہا ہے، میں اس کا مزہ لے رہا ہوں، تکبر کے طور پہ نہیں. اما بنعمت ربک فحدث، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. اس کے تحت اس امت میں ختم نبوت اتنی کامل ہے کہ کشف اور الہام جو اگلی امتوں میں غیر انبیاء کو ہوتا تھا وہ بھی اللہ نے بین کر دیا. یہ بات کر کے بخاری اور مسلم کی کہ میری بات نبوت کی خبروں میں صرف مبشرات باقی ہیں اور وہ ہے خواب، بس اور کوئی نہیں. اور وہ بھی جب پورے ہوں گے. دنیا میں تو نہیں سرکار کو بتا سکتا ہے. دنیا میں تو جناب طارق جمیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ایک جاننے والے نے خواب دیکھا ہے کہ جنید جمشید نبی علیہ السلام فرمایا ہمارے پاس پہنچ گیا. ابھی آپ کے فون سے پہلے مجھے انگلینڈ سے کال آئی ہے، بتلا رہے تھے کہ میں نے خواب دیکھا اور اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا کہ بھائی طارق جمیل کو پیغام دے دو کہ آپ کے دوست ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے، کہ ان کا اکرام کیا ہے یا عزت دی ہے، ایسے کے الفاظوں میں کہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کا یہ فون مجھے آیا، بہت خوشی ہوئی مجھے ان کی بات سن کر. منواؤ بریلویاں نو پہنچیا کتے پہنچیا، وہ کہیں گے جنم وچ پہنچیا. ہاں ایتھے ہی جڑا نا وہ دیکھو دی موت جس طرح ہوئی ہے وہ یہ کہیں گے. تو توحید بھی کامل کہ سجدہ تعظیمی حرام، اور ختم نبوت بھی کامل کہ کوئی کشف، کوئی الہام، کوئی امتی نبی، کوئی بغیر کے منصب نبوت کچھ بھی نہیں. سب کا سب فراڈ چل رہا ہے. جو لوگ بھی کلیم کر رہے ہیں یہ قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں بالکل جھوٹ بول رہے ہیں، اس کی کوئی اثر موجود نہیں. وہ ایک وہابی مولانا میرے اوپر بڑا چیخا، جی انجینئر کا استاد ختم نبوت کو نہیں مانتا. جس انجینئر کی تم باتیں سن رہے ہو اور جس کی باتوں پر تم عمل کر رہے ہو، جسے تم نے آج بہت بڑا عالم دین تصور کر کے رکھا ہے، اس کا استاد ختم نبوت کا منکر ہے. کیا تم نے کبھی سنا کہ انجینئر نے اپنے کسی ویڈیو میں کہا ہو کہ مولانا اسحاق کی یہ باتیں غلط ہے، کہ اس امت میں نبوت کا سلسلہ آج بھی جاری ہے؟ نہیں کہا اس نے، نہیں کہا اس نے. پھر بھی تم انجینئر کو سنو. اچھا ایک غلطی نکلی ہے کہ میرے استاد نے کوئی کام غلط کیتا ہے وہ میرے کھاتے چ پا رہے. سرکار میرے استاد صرف مولانا اسحاق صاحب نہیں ہے، میرے استاد سب سے پہلے جو میرے استاد ہیں وہ مولانا الیاس قادری صاحب ہیں، باپا جانی. تو کیا ان کی غلطیاں میرے کھاتے میں ڈلیں گی؟ ڈاکٹر طیل قادری صاحب میرے استاد ہیں، کیا ان کی غلطیاں میرے کھاتے میں ڈلیں گی؟ ڈاکٹر اسرار صاحب، پیر نصیر الدین نصیر صاحب، مولانا اسحاق صاحب، شیخ زبیر علی صاحب، غلام سعود سعیدی صاحب، یہ سب کسی نہ کسی درجے میں میرے استاد ہیں. کیا ان کی غلطیوں کو میں نے آن کرنا ہے اور میرے خلاف یہ کلپ چڑھیں گے کہ میں جو وہ ان کی غلطیوں کو چھپاتا ہوں یا میں ان کے بارے میں بولتا نہیں ہوں؟ میں نے تو کشف الہام کے اوپر 8 سے آلموسٹ 10 سال پہلے مسئلہ 6B ریکارڈ کروا دیا تھا. اس میں نے ساری کی ساری باتیں تفصیل کے ساتھ بیان کی تھی کہ نبی اسلام کے بعد اب کوئی اس طرح کا عقیدہ آپ کسی کے بارے میں نہیں رکھ سکتے. ڈنکے کی چوٹ کے اوپر میں نے ان ساری چیزوں کا رد کیا تھا. میرے کھاتے میں کیوں ڈالتے ہیں؟ ہاں شرع صدر کسی کو ہو سکتا ہے، یہ بھی ذرا سمجھ لیں. اس کو بعض لوگ مس یوز کریں گے. جو قرآن میں آیا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے حکمت عطا فرما دیتا ہے، شرع صدر اس کے لیے کر دیتا ہے، سینہ اسلام کے لیے اس کا کھول دیتا ہے. یہ مختلف آیات قرآن حکیم میں آئی ہیں. اور بخاری مسلم میں آیا کہ منکرین زکوٰۃ کے خلاف جب قتال ہونے لگا صحابہ نے مخالفت کی، حضرت ابوبکر کا سینہ اللہ نے کھول دیا. حضرت عمر کے الفاظ ہیں کہ جب میں نے ان سے آرگومنٹ کیا کہ زکوٰۃ ہی نہ دے رہے تو انہوں نے فرمایا کہ جس طرح نماز اللہ کا حق ہے نا، مال میں زکوٰۃ اللہ کا حق ہے، جو اس کا انکار کرے گا اس کے خلاف میں قتال کروں گا. تو حضرت عمر کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ نے ابوبکر کا سینہ اس معاملے میں کھول دیا تھا.
یعنی ان کا فہم زیادہ تھا ہم سے. اچھا سینہ تو حضرت عمر کا کھلنا چاہیے تھا, محدث تو وہ ہے. اس کا مطلب ہے شرح صدر ہونا, سینہ کھلنا اور چیز ہے, اور یہ کسی کا بھی سینہ کھل سکتا ہے, کسی غیر مسلم کا بھی. یہ جتنی آپ کی سائنٹیفک ڈسکوریز ہوئی ہیں زیادہ تر تو غیر مسلموں نے کی ہوئی ہیں ماڈرن ایج میں. پرانے ایج میں ہماری بھی تھی. گریوٹی کے لیے سینہ اللہ تعالیٰ نے نیوٹن کا کھولا, انٹیگریشن اللہ تعالیٰ نے نیوٹن کے اوپر کھولی. لیکن اللہ کا شکر ہے یہ جو کیمرہ ہے نا, یہ اجمیر شریف والے بزرگوں نے بنایا تھا. ہاں کس نے بنایا سی؟ نہیں, انہوں نے کہا بنایا. اور الحمدللہ یہ پرنٹنگ پریس تو بغداد والوں نے بنایا تھا جس پہ قرآن اور بخاری مسلم پرنٹ ہو رہے ہیں. اگر وہ بغداد والے بزرگ نہ ہوتے تو آج پرنٹنگ پریس نہ ہوتا. یہ کلرڈ اذکار کارڈ کیسے چھپتے؟ اتنی ہمارے بزرگوں کی خدمات ہیں, آپ کو پتا ہے. اب انجینئر محمد علی مرزا کو کیا پتا کہ بابا کیا ہوتا ہے؟ ہاں اس کا تو ایک اپنا ہی جہاں ہوتا ہے, اس کا ایک وکھرا ہی جہاں ہوتا ہے. ہاں شرح صدر ہونا اور چیز ہے, یہ ذہن میں رکھیے. وہ کافر کے اوپر بھی ہو سکتا. یہ بنزین کی سٹرکچر خواب میں دکھائی گئی تھی نا, ہیگزاگونل شیپ, 6 سانپ اس نے دیکھے تھے یوں لڑتے ہوئے, اور لڑ رہے تھے اور ان کی پیچھے سے دمیں یوں ملی ہوئی تھی, ہیگزاگون بن گئی تھی. اس کو کلک کر گیا. یہ شرح صدر اللہ نے کیا خواب میں. نبوت کی خبروں میں خواب باقی ہیں, دیکھیں کیسا خواب آیا. کافر کو آیا, آ سکتا ہے خواب. یوسف علیہ السلام کے زمانے میں اس کافر بادشاہ کو خواب آیا تھا نا, 7 پتلی گائے جو ہیں وہ موٹی تازی کو کھا رہی ہیں, اور 7 خشک گوشے جو ہیں وہ. اس وقت تو کافر تھا نا, مسلمان تو بعد میں ہوا ہوگا نا, یا ایران والوں کی فلم میں مسلمان ہوا ہے. قرآن میں تو وہ کافر ہی ہے, فرعون ہی تھے نا. تو کافر کے بادشاہ کو بھی خواب آیا, اس کی بھی تعبیر بتا دی. یہ ایک ڈپارٹمنٹ یہ الگ ہے, اس کی تعبیر جب تک نہ ہو, پریکٹیکلی سامنے نہ آئے, پتہ نہیں چلتا. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, نبی اسلام کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں 2 سونے کے کنگن ہیں, اور مجھے بڑا ناگوار ہوا, میں نے پھونک ماری, وہ غائب ہو گئے. اس کی تعبیر میں نے 2 جھوٹے پیغمبروں سے کی ہے. اب دیکھیں مسلمہ کذاب اور اسود. بخاری میں الفاظ ہے نبی اسلام نے غزوہ احد سے پہلے خواب دیکھا کہ آپ کے سامنے گائے ذبح ہو رہی ہے. تعبیر کیا ہوئی؟ صحابہ کرام شہید ہو گئے. مسند احمد میں مشہور حدیث مشکات میں موجود ہے, جو ابن عباس نے 10 محرم کے دن خواب دیکھا تھا کہ نبی الاسلام اپنی وفات کے 50 سال بعد ان کے خواب میں آئے. خون کی ایک شیشی اٹھائی ہوئی ہے جس میں خون ہے اور پرانگدہ حالت ہے. کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان, آپ کی کیا حالت ہے؟ فرمایا کہ صبح سے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا ہوں, انہیں کربلا میں قتل کر دیا گیا. گھبرا کے اٹھے, وہ دن اور تاریخ نوٹ کی, اور بعد میں پتا چلا کہ اسی دن اسی تاریخ کو حسین ابن علی شہید ہوئے. وہ بھی بعد میں پتا چلا. لیکن نبی علیہ السلام جو آئے وہ کیا ایکچولی آئے تھے؟ نہیں, وہ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے. اسی طریقے سے جس نے سلائی مشین بنائی تھی, عام جو سوئی ہوتی ہے نا, اس میں جو دھاگا ڈالنے کی جگہ ہے نا, وہ نوک والی سائڈ پہ نہیں, اپوزٹ سائڈ پہ ہوتی ہے. لیکن جو سلائی والی مشین ہے اس کی دوسری سائڈ پہ ہوتی ہے. یہ اس کو خواب میں دکھایا گیا تھا. بڑا پریشان تھا. جو محنت کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ اسے اجر دے دیتا ہے. اس نے خواب میں دیکھا کہ کچھ لوگوں نے بانس اٹھائے میں, جن کے اوپر والے حصوں میں جو پتلی والی سائڈ ہے نا, اس کے اوپر رسیاں پروئی ہوئی ہیں. اور اگر آپ سوئی کو بھی غور سے دیکھیں نا, اس کی بیک سائڈ موٹی ہوتی ہے اور جو نوک والی سائڈ ہے وہ پتلی ہوتی ہے. بانس بھی پیچھے سے موٹا ہوتا ہے, آگے سے پتلا ہوتا ہے. یہ اس کو کلک کر گیا, اس نے جناب ادھر دھاگا ڈالا, وہ مشین کام کر گئی. یہ خواب میں اللہ نے غیبی خبر دی, کسی مسلمان کو نہیں, غیر مسلم کو. وہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اہل تشیع کو ان کے اصول کے اوپر گرایا ہے کہ تمہیں سب سے بڑا ایشو کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر آپ لوگ الزام لگاتے ہو کہ ہم صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں, اور تم لوگوں کی جرت نہیں کہ تم اپنی کتابوں سے یہ بتا سکو کہ سب سے پہلے مولا علی علیہ السلام پہ لعنت شروع کی تھی بنو امیہ نے. اور واقعی کوئی نہیں بتاتا تھا. کس نے بتایا؟ مودودی صاحب ایک بندے تھے جنہوں نے بتایا خلافت و ملوکیت, لکھ کے سارے لوگ ان کے خلاف ہوئے. میں نے بخاری مسلم سے نہ صرف ان کا مقدمہ ثابت کیا کہ یہ درست ہے, پھر میں نے اگلا سٹیپ بھی طے کروایا. میں نے کہا کھولو اب تم اپنی کتاب ناج البلاغہ, جس میں مولا علی علیہ السلام کا خطبہ ہے کہ این جنگ صفین کے موقع پر میدان جنگ میں کچھ اصحاب نے مخالف پارٹی پہ سب و شتم کیا, تو مولا علی نے انہیں کہا کہ انہیں گالی گلوچ نہ کرو, علمی طریقے سے ان کی غلطی ان پر ہائی لائٹ کرو, تاکہ جو حق سے آری لوگ ہیں یہ راہ حق پر واپس آ جائیں. یہ نہج البلاغہ میں مولا علی کا خطبہ ہے. اس کے علاوہ کئی اور خطبات میں نے پیش کیے کہ تم علی کے شیعہ ہو یا بنو امیہ کے شیعہ ہو, علی تو میدان جنگ میں بھی گالی نہیں نکالنے دے رہے, اور تم 1400 سال بعد بھی گالیاں نکال رہے ہو. ہاں علمی طریقے سے اس زمانے میں بھی آپ حق کو ہائی لائٹ کریں, آج بھی کریں, بالکل درست ہے. تو میں نے ان کے اصول اور مبادی کے اوپر ان کو پکڑا. ان کا مسئلہ تھا کربلا کا, بنو امیہ کا, اسی اصول کے اوپر اسے ایکسیپٹنس دی, اور پھر اسی اصول کے اوپر اگلے معاملات ان کے ساتھ طے کیے. عقیدوں میں مسئلہ تھا توحید کا,
تو میں نے انہیں کہا یار صبح شام تمہارے اذکار میں ہے، سورۃ النمل کی آیت نمبر 62، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے، اس سے اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے، الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جو تمہاری تکلیف دور کرے، جس سے تم دعائیں مانگو؟ اور صبح و شام کے سنت اذکار میں شیعہ کے یہاں یہ دعا پڑھی جاتی ہے، قرآن کے اندر یہ آئی ہے۔ میں نے کہا ترجمہ پڑھ لو، یا علی مدد کا مطلب مولا علی سے دعا مانگنا ہے، یہ وسیلہ اور توسل نہیں ہے۔ ہمیں نہیں اردو آتی، عربی نہیں آتی، وسیلہ اور توسل تو یہ ہے کہ اللہ تجھے اپنے نبیوں کا واسطہ، تجھے صحابہ کرام کا واسطہ، تجھے اہل البیت کا واسطہ، تجھے مولا علی کا واسطہ، اے اللہ تو میرا کام کر دے، یہ ہوتا ہے وسیلہ۔ وسیلہ یہ ہوتا ہے کہ یا علی مدد آپ میری مدد کریں، یہ وسیلہ توسل نہیں ہے، یہ استعانت ہے اور یہ اللہ کا حق ہے۔ اور پھر میں نے کہا کہ کھولو ناج البلاغہ میں مولا علی نے جو حسن ابن علی کو خط لکھا ہے، اپنے بیٹے کو کہا اے بیٹا تو اس کی اولاد ہے جس نے عنقریب مر جانا ہے، فنا ہو جانا ہے، اس نے فنا کے لفظ ہیں، حالانکہ وہ اللہ کی جنتوں میں زندہ ہے، جسم مبارک بھی ان کا سلامت ہوگا، لیکن ان کا علی نے تو فنا ہو جانا ہے اور اس ایک ذات میں باقی رہنا ہے۔ اے حسن تجھے جب بھی کوئی مصیبت اور پریشانی ہو اللہ ہی سے مدد مانگنا، اور یاد رکھنا میرے بیٹے حسن، اللہ کا دربار وہ درگاہ ہے کہ اس نے اپنا کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا کہ جس کی اجازت کے ساتھ اندر آنے کی ضرورت پڑے۔ اور پھر ساتھ مولا علی نے کہا کہ نہ اس نے اس چیز کو ضروری ٹھہرایا کہ تو کسی کا وسیلہ بیچ میں ڈالے، کسی کا واسطہ دے اللہ کو، اللہ نے یہ بھی کوئی ضروری نہیں ٹھہرایا، یہ بھی عنوان موجود ہے ناج البلاغہ میں۔ تسی یا علی مدد لے کے بیٹھے ہو، مولا علی نے کہہ رہے کہ واسطے وسیلوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہاں بھاگیں گے یہ؟ اور پھر مولا علی کا وہ خطبہ جو ناج البلاغہ میں موجود ہے، حضور کی میت میں کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کی موت اگلے انبیاء کسی نہیں ہے، آپ کی موت نے آسمان کا زمین سے رشتہ منقطع کر دیا، اب قیامت تک کوئی غیبی خبر نہیں آئے گی، تھوڑے سارے کشف الہام، ٹھیک ہے جی، عقیدہ امامت اس اعتبار سے کہ اسے ڈیوائن مانا جائے، سب کچھ فارغ کر دیا مولا علی نے۔ اگر مولا علی کہہ رہے ہیں کہ آسمان سے خبر ختم ہو چکی ہے، مولا علی کو اگر خبر نہیں آ رہی تو بعد والے تو شاہی کوئی نہیں تھے۔ آج کوئی بابا آگے دعویٰ کرتا جی منو فلاں آیا ہو گیا تو ہو گیا، اور دوسرا انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ نے ہمیں منع نہ کیا ہوتا تو یہ جو غم ہم پر آیا نا، ہم اپنی جان یہاں دے دیتے رو رو کے۔ مسلم میں موجود ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طریقے سے خانہ کعبہ کے جلانے کا ذکر صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، اور واقعہ کربلا کا ذکر موجود ہے۔ باقی اتنا ہی ذکر موجود ہوتا ہے نا، یہ کوئی اس طرح تاریخی کتابیں تو نہیں کہ پوری ڈیٹیل آئی ہوئی ہو، ہم مطلب بلو پرنٹ آپ کو پیش کر دیں گے، ابتدائی خاکہ، رنگ پھر آپ نے خود بھر لینا ہے۔ لیکن یہ جو خاکہ پیش کر رہے ہیں نا عبداللہ ابن سبا والا، وہ انہوں نے کوئی بابا سی، ٹھیک ہے، وہ تو میں ایسی پھکی انہوں نے دیتی ہے جی میں تو پہلے ویڈیو نہیں کہی سی کہ عبداللہ بن سبا نو کہتے حضرت عمر دا قاتل، تو عمر دا قاتل ابو لولو فیروز سی جو مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا، اور مغیرہ بن شعبہ پوری زندگی دستے راز رہے بعد میں معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہم اجمعین کے۔ اس طریقے سے اگر جھوٹی سٹوری بنانی ہو تو میں بڑی فٹ قسم کی نا سٹوری بنا کے نا ایک فلم بنا سکتا ہوں کہ ان لوگوں نے پلان کے ساتھ حضرت عمر کو قتل کیا ہے، لیکن نعوذ باللہ من ذالک یہ تو جھوٹ ہے۔ اس طریقے سے کیسے ہم کہہ دیں بغیر دلائل کے ساتھ، یعنی یہ سٹوریاں فٹ کرتے ہیں نا، تو سٹوری ہم بھی فٹ کر سکتے ہیں، ہمیں بھی کرنی آتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ فرحان بھائی ذرا اس کو کلوز کریں نا، یہ یزید کے 3 سیاہ کارنامے، یہ دیکھیں نا، میں نے ریسرچ پیپر نمبر 5A رافضیت ناسبیت یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، اس میں نے یہ دیا حدیث قسطنطینیہ والی، کانسٹنٹائن اس کی والی بھی بشارت جو یہ غلط فٹ کرتے ہیں اور یہ سارے معاملات کرتے ہیں، میں نے اس کے اوپر بھی کھول کے اس ساری باتوں کو لکھا ہے۔ پھر امام بخاری ساتھ ایک اور حدیث لے کے آئے ہیں، اس میں الفاظ ہیں کہ جب واقعہ ہررا ہوا، یعنی یزید نے چڑھائی کر کے مدینہ شریف کو پامال کیا، کئی صحابہ اور تابعین کو قتل کیا، ان کی عورتوں کے ساتھ برائی والا معاملہ ہوا جو کچھ، کیونکہ شہادت حسین علیہ السلام کے بعد اہل مدینہ نے یزید کی بیعت توڑ دی تھی کہ اب تو کوئی جواز ہی نہیں رہا کہ تم نے یعنی نواسہ رسول کو قتل کر دیا، ان کے ساتھیوں کو کہ ہم تمہیں امیر المومنین مانے۔ پھر یزید نے فوج بھیجی تاکہ اہل مدینہ کو دوبارہ بیعت میں وعدہ کیا جائے، نہیں تو ان کو قتل کیا جائے، اور وہی ہوا، وہ بیعت تو نہیں کی تو اس نے مدینہ 3 دن کے لیے حلال کیا اپنی فوجوں پہ، انہوں نے جس طرح ظلم کیا، واقعہ ہررا۔ تو بخاری میں وہ حدیث اسی موقع پہ ہے کہ واقعہ ہررا کے موقع پر انس ابن مالک کہتے ہیں کہ میں بڑا غمگین تھا۔ انس ابن مالک کون؟ 93 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، نبی الاسلام کے بعد 82 سال زندہ رہے اور 10 سال حضور کو وضو کروانے والے، حضور کے بچوں کی جگہ۔ اس حوالے سے سنن ابی داؤد کے اندر، جامعہ ترمذی کے اندر، سنن نسائی کے اندر، الموطا امام مالک کے اندر، المستدرک للحاکم کے اندر، اتنی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، اور یہ حدیث کو شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں، شیخ زبیر لزئی صاحب بھی صحیح کہتے ہیں، اور امام حاکم نے بھی صحیح کہا، امام ذہبی نے بھی موافقت کی، اور یہ حدیث جو ہے یہ مشکات المصابیح میں بھی آپ کو جمعے والے چیپٹر میں
مل جائے گی یہ والی حدیث. ایک جمعے کے اوپر بھی چیپٹر بند آ گیا ہے مشکات کے اندر. وعلیکم السلام. ہاں یہ جمعے کا بیان اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق مشکات میں ہے 1359. اس طریقے سے موطا امام مالک میں ہے, ابو داؤد میں 1046 ہے, ترمذی میں 491 ہے, نسائی میں 1431 ہے, مسند احمد میں ہے, صحیح ابن خزیمہ میں ہے, ابن حبان میں ہے, حاکم میں ہے. امام حاکم اور ذہبی دونوں نے اس کو صحیح کہا ہے. یہ حدیث کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, میں مشکات سے پڑھنے لگا 1359, تمام ایام میں سے سب سے بہتر جمعے کا دن ہے. اس میں آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی, اسی روز زمین پر اتارے گئے, اسی روز ان کی توبہ قبول ہوئی, اسی روز وہ فوت ہوئے, اور اسی روز قیامت قائم ہوگی جمعے کے دن. لہذا مجلس نمبر 28 میں میری کوئی ساری بات ہی غلط ثابت نہیں ہے. ایک پورشن تو ٹھیک ہے کہ جمعے کے دن قیامت قائم ہوگی. اور اگلے الفاظ ہیں, جن و انس کے سوا تمام جانور جمعے کے دن طلوع فجر سے لے کے طلوع آفتاب تک قیامت کے خوف کے مارے چیختے رہتے ہیں کہ آج جمعہ ہے, شاید قیامت ہی نہ آ جائے. تو 10 محرم والا معاملہ جو ہے نا وہ پبلک یہاں اس لیے مشہور ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کے بڑے بڑے جو فیصلے ہیں نا وہ 10 محرم کے دن کیے ہیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ یہودی جو ہے 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے, تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کیوں رکھتے ہو, تو انہوں نے کہا اس لیے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی, اور یہ بڑا اللہ کی فیصلے کا دن تھا کہ فرعونی ڈبوئے گئے تھے. حتیٰ کہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 میں آتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ, اے موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو ڈر سنائیں اللہ کے بڑے بڑے دنوں کا, جس دن اللہ کی قدرت کے بڑے بڑے فیصلے ہوئے. یعنی قوم عاد جس دن تباہ ہوئی وہ اللہ کی قدرت کا بڑا دن تھا, قوم سمود کی تباہی کا دن بڑا دن تھا. اسی طریقے سے فرعون کے ڈوبنے کا دن وہ بھی ایام اللہ میں سے ایک یوم تھا, اور وہ تو بخاری مسلم میں آ گیا, اور وہ ہے بھی 10 محرم تھا. باقی اہل سنت کے ائمہ نے مختلف یعنی روایتیں یہودیوں سے بھی نقل کی ہیں, تاریخ کے اندر بھی آئی ہیں کہ بخاری مسلم میں تو ہے نا کہ 10 محرم کو فرعون ڈبویا گیا, یہ بڑا دن تھا. تو قوم عاد بھی 10 محرم کو تباہ و برباد کی گئی, قوم سمود بھی, ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے چھٹکارا بھی ملا, یونس علیہ السلام کو بھی مچھلی نے اگل دیا, نجات ملی. اسی طریقے سے اور کئی انبیاء کے بڑے بڑے دن جو ہیں وہ 10 محرم کے دن ہوئے اور جمعے کے دن. تو یہ ساری چیزیں میرے ذہن میں تھی تو اس میں نے ایک بات کی, بل پھر بھی میں اس کی کلیریفیکیشن دے دیتا ہوں کہ جمعے کے دن قیامت آئے گی, تاریخ کا نہیں پتا. دوسرا اگر کوئی 10 محرم تاریخ کلیم بھی کر دے تب بھی وہ قرآن کے خلاف نہیں ہے. قرآن میں ہے کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی. اگر میں کہہ دوں کہ 10 محرم جمعے کو قیامت آئے گی تو اس سے آپ کو کون سا نالج ملے گا جب تک آپ سن نہیں بتاتے ہیں. 10 محرم جمعے کے دن تو میری زندگی میں کئی دفعہ آ چکا ہے. میں نے یہ کہا ہے کہ 10 محرم جمعے کا دن 1450 ہجری یہ ہوگا کہ میں کوئی تاریخ اتارا ہوں گا. 10 محرم تو 20 دفعہ آنی ہے, ہزاروں دفعہ آنی ہے. سن تو نہیں نہ بتایا. جب تک کوئی سن نہ بتائے اس وقت تک وہ کلیم ہی نہیں کر رہا کہ وہ قیامت کے علم کی بات کر رہا ہے. احمد بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ امام مہدی کا ظہور 1837 ہجری میں ہوگا. یہ انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے کیلکولیشن کی ہے. ان کے شاگرد نے پوچھا کہ حضرت یہ کہاں سے آپ نے, ان کا آپ آم کھائیں پیڑ نہ گریں. تو ابھی انشاءاللہ تعالی 400 سال تو صرف امام مہدی کو پڑے ہوئے ہیں کیونکہ 1440 چل رہے ہیں. یہ میں مذاق کے طور پہ کر رہا ہوں, میں نہیں مانتا 1837, ہو سکتا ہے اس سے پہلے آ جائیں اس سے بعد میں آ جائیں. قیامت کا علم واقعی قرآن میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے, یہ تو خود نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں جمعے کو قیامت آئے گی, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلیم کر دیا کہ مجھے قیامت کے آنے کا پتہ ہے, جمعے کے دن کا. باقی حدیث میں آتا ہے سور بھی پھونکا جائے گا اسی دن, دوسرا سور بھی پھونکا جائے گا. اور ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں آتا ہے کہ اس دن دروشی مجھ پہ پیش کیا جاتا ہے, تم جمعے کے دن مجھ پہ کثرت کرو دروشی, وہ الفاظ بھی آتے ہیں. تو میرا یہ نہیں کوئی دعویٰ اس طریقے سے نہیں تھا, لہٰذا میں نے جو گفتگو کی میں نے اس کی کلیریفیکیشن بھی اللہ کے فضل سے اس حوالے سے دے. اما عائشہ سلام اللہ علیہا سے کوئی آگے پوچھتا ہے, صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ بتائیں نبی علیہ السلام کی نفلی نماز کتنی تھی؟ تو آپ نے کہا کہ بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر سے پہلے 4 رکعتیں میرے حجرے میں پڑھتے اور پھر ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں میرے حجرے میں آ کے پڑھتے. وہی سنت موقدہ جنہیں ہم کہتے ہیں. سنت موقدہ فقہا کی ٹرم حدیث میں نہیں آئی ہے, 4 پہلے 2 بعد میں. اور اما عائشہ کے الفاظ پہ غور کریں, ظہر سے پہلے 4, ہائے تسی کہتے ہو زور دے نال 4 نے, جھوٹے ہو.
حدیث میں لکھا ہے ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد 2. مراد یہ کہ اما عائشہ ظہر کی نماز 4 رکعت ہی مانتی تھی, سنتوں کو ظہر کا حصہ نہیں سمجھ, تبھی تو کہہ رہی ہیں نا کہ ظہر سے پہلے 4 اور ظہر, اچھا یہ بھی نہیں کہا کہ ظہر دے فرضہ تو پہلے 4 سنتا, نہیں, انہوں نے کہا ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد 2, پھر فرمایا مغرب کے بعد 2, عشاء کے بعد 2 اور فجر سے پہلے 2. تو یہ بالکل کلیئر کٹ ہو گیا. یہ جو لوگ آپ کو دھوکہ دیتے تھے, میں نے ان کا دھوکہ پکڑ لیا. باقی 12 سنتیں تو وہ آئی ہیں بخاری مسلم کے اندر. مسلم شریف میں تو بڑی زبردست حدیث ہے, جو فرض کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھ لے اللہ تعالیٰ جنت میں محل دے گا. 2 فجر سے پہلے, 4 زور سے پہلے, 2 زور کے بعد 2, مغرب کے بعد 2, عشاء کے بعد. سنت موقدہ, تاکید کی گئی سنتیں ہے. یہ بھی نفلی عبادت ہے, وہ الگ سے ایک چیز. اگر کسی کی دن کے وقت کوئی چھوٹ گئی ہے, وہ رات کو پوری بھی کر سکتا ہے 12 رکعتیں. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں 12 رکعتوں کا اہتمام کروں. اتوار والے دن تو نہیں ہو سکتا, ظاہر ہم کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں ہوتے ہیں, یہاں پہ زور اثر اور مغربی عشاء بعض اوقات میں جمع کرنی پڑتی ہے. تو جب نمازیں جمع ہوں تو پھر آپ سنتیں چھوڑ بھی سکتے ہیں. ہاں وتر آپ ضرور پڑھ لیں, لیکن عام دنوں میں کوشش کرتے ہیں, بعض اوقات رہ جائے, میں گھر جا کے بھی اپنی سنتیں پوری کر لیتا ہوں دن کے وقت کی کوئی رہ گئی ہے, اور 12 رکعتیں کوشش ہوتی ہے کہ پوری کر کے سوئیں. فرض نماز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اوبلیگیٹری انسان کے اوپر دن رات میں 17 رکعتیں فرض کر دی ہیں. 2 فجر کی, 4 ظہر, 4 عصر, 3 مغرب, 4 عشاء. اس کے علاوہ جتنی نماز ہے وہ نفل ہے. نفل عربی میں کہتے ہیں فالتو چیز کو, نفلن, اسی لیے مال انفال کہا جاتا ہے مال غنیمت کو, کہ وہ فالتو ہے. مقصد جنگ میں کافروں کا چھوڑا ہوا سامان حاصل کرنا نہیں, بلکہ اللہ کی رضا کی خاطر لڑنا ہوتا ہے. تو باقی ساری نمازیں نفلی ہیں. جو نبی الاسلام نے ہمیشہ نفل ادا کیے ہم انہیں سنت موقدہ کہتے ہیں, جو کبھی ادا کیے چھوڑ دیے ان کو ہم غیر موقدہ کہتے ہیں. اور جہاں تک وطر کا سوال ہے وہ بھی سنت موقدہ ہے. بریلوی اور دیوبندی مغرب کی اذان کے فوراً بعد نماز کے لیے تکبیر کہہ کے نماز شروع کر دیتے ہیں. اذان اور جماعت کے درمیان وقفہ نہیں دیتے. وقفہ ہونا چاہیے لیکن یہ کوئی فرض والا مسئلہ نہیں ہے. بخاری مسلم میں موجود ہے صحابہ کرام مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے. سنت غیر موقدہ ہے. بعض دیوبند اور چند ایک بریلویوں کی مسجد میں 2-3 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے عام دنوں میں, اور رمضان میں 10-15 منٹ کا ہوتا ہے. کھان پینے کے لیے کرتے ہیں. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, میں ایک بریلویوں کی مسجد میں رمضان میں مغرب کی نماز پڑھتا تھا کئی سال پہلے کی بات. تو وہ تو پتا ہے وہ کھانے پینے کا اتنا لمبا وقفہ کرتے ہیں. میں جلدی سے روزہ کھول کے کئی بار مسجد میں کھول کے تو 2 نفل وہ والے پڑھ لیتا تھا جو مغرب سے پہلے 2 نفل. ان سے پوچھیں ہر نماز سے پہلے 2 رکعتیں کم از کم ہیں. فجر سے پہلے 2 ہیں, زور سے پہلے تو 4 ہیں, عصر سے پہلے 4 ہیں, عشاء سے پہلے 4 ہیں, 2 ہیں, جتنی مرضی پڑھیں. مغرب سے پہلے کیوں نہیں ہے, جبکہ بخاری میں حدیث ہے, مسلم میں بھی حدیث موجود ہے کہ ہر اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعتیں ہیں. حضور نے 3 دفعہ فرمایا, اور پھر فرمایا جس کی مرضی پڑھ لے, جس کی مرضی نہ پڑھے. تو مغرب سے پہلے والی 2 رکعتیں کدھر گئیں؟ سعودی عرب میں تو ہیں, باقی عرب ملکوں میں ہیں, وہ فرقوں کی نظر ہوگی. تو میں نے 2 رکعت نفل شروع کر دیے. جب ان کو پتہ چلا نے 2 رکعت نفل شروع کیے ہیں تو انہوں نے کھانے کا وقفہ مختصر کر لیا. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آپ کی ایک بار زور کی بعد والی 2 سنتیں رہ گئی تھی, آپ نے عصر کے بعد پڑھی. اس کے علاوہ صحابہ کرام سے بھی اس کے بعد وہ سنتیں پڑھنا ثابت ہیں, نوافل پڑھنا بھی ثابت ہیں. البتہ آخری 20 منٹ میں نہ پڑھی جائے. 15-20 منٹ یا 10 منٹ کہہ لیں, جب وہ ٹکیا اندر جا رہی ہو. 20 منٹ تو نہیں بنتے, 8 سے 10 منٹ بنتے ہیں. عصر کی نماز اس وقت آپ پڑھ سکتے ہیں. بخاری مسلم کی حدیث ہے, سورج نکل رہا ہو یا غروب ہو رہا ہو اس وقت نماز پڑھنا منع ہے. لیکن اس وقت اگر کوئی فجر کی نماز نکلتے وقت پڑھ لیتا ہے, 1 رکعت نکلنے سے پہلے پڑھ لیتا ہے اور 1 رکعت نکلنے کے دوران, تو اس کی نماز ہو جائے گی. اور عصر کی بھی 1 رکعت اگر پہلے پڑھ لیتا ہے اور 1 نکلنے کے دوران, تو اس کی نماز ہو جائے گی. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, جس نے امام کے ساتھ 1 رکعت پا لی اس نے نماز پا لی. تو یعنی اکثر یہ بھی سوال پوچھتے ہیں نا کہ جماعت کا ثواب کس طرح ملے گا؟ کم از کم 1 رکعت امام کے ساتھ ہو. اعلیٰ درجہ تو یہ کہ 4 ہی ساتھ ہوں, لیکن کم از کم 1 ساتھ ہوگی تو آپ کو ثواب مل جائے گا. جمعے کا ثواب بھی اسی صورت میں ملے گا. اگر آپ جمعے کے تشہد میں آ کے ملتے ہیں تو پھر آپ کا ثواب ختم ہو گیا. اسی لیے اکثر ائمہ کا موقف ہے کہ جو جمعے کے تشہد میں آ کے ملے وہ پھر سلام پھیرنے کے بعد ظہر کی 4 رکعتیں پڑھے. امام شافعی کا, باقی ائمہ کا. صرف امام حنیفہ کا اس میں موقف یہ ہے کہ نہیں, وہ جمعے کے 2 فرض پڑھ لے ثواب سے تو محروم ہوا. تو دونوں کے پاس اپنے دلائل ہیں. باقی سنن دارقطنی میں ایک روایت ہے کہ جو تشہد میں آ کے ملے تو وہ ظہر کے 4 فرض پڑھے, لیکن وہ روایت کمزور ہے. شیخ زبیر صاحب نے بھی اس پہ تحقیم کی ہے مشکات میں. لہذا میرا خیال یہ ہے کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف جو ہے نا وہ زیادہ مضبوط ہے کہ جب امام کے پیچھے آپ نے جمعے کی نیت کی ہے, اگرچہ تشہد میں آ کے ملے ہیں تو 2 فرض ہی پڑھیں. اگر کوئی 4 بھی پڑھ لیتا ہے تو ائمہ کا اس پہ موقف بھی موجود ہے. 12 مہینوں کے حوالے سے اور جو حرمت والے 4 مہینے ہیں ان کا بھی ذکر ہے, اور جو مشرکین عرب نے
اپنی خود ساختہ شریعت کے اندر جنگوں کو حلال کرنے کے لیے حرمت کے مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے. ان کی بھی ٹوٹی پھوٹی شریعت کے اندر 4 حرمت والے مہینے تھے جن میں جنگ کرنا منع تھا، لیکن جب ان کا دل کرتا تھا ان مہینوں میں جنگ کرنے تو کہتے تھے ٹھیک ہے جی اس دفعہ جو محرم کا مہینہ ہے نا وہ رمضان کی جگہ پہ ہم شفٹ کرتے ہیں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ محرم کے مہینے کو آپ رمضان میں شفٹ کر دیں، تو یوں وہ مہینوں کو آگے پیچھے کرتے رہتے تھے. اس کا ذکر یہاں پہ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کفر ہے جو یہ کر رہے ہیں، انہوں نے اللہ کی شریعت کو بدلا ہے. اللہ کے نزدیک یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے. اس حوالے سے حرمت والے جو مہینے ہیں وہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ حرمت والے مہینے 4 ہیں. 3 کنزیکٹیو ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا رجب. نبی اسلام نے جو اپنے آخری خطبات میں سے خطبہ ہے نا جو حجۃ الوداع کے موقع پر ایک آپ نے خطبہ دیا تھا میدان عرفات میں، اور اس سے اگلے دن 10 ذوالحجہ یوم النحر قربانی کے دن منا میں ایک خطبہ آپ نے دیا تھا. وہ خطبہ بخاری مسلم دونوں میں آیا ہے جس میں نبی اسلام نے پوچھا تھا کہ بتاؤ آج کون سا دن ہے، یہ کون سا مہینہ ہے، یہ کون سا شہر ہے، اور صحابہ کرام خاموش رہے اور انہوں نے کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. اور صحابہ کہتے ہیں ہم اس لیے کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہ گمان ہوا کہ شاید نبی الاسلام آج کے دن مہینے اور اس جگہ کا نام نہ بدل دیں کہیں، اس لیے ہم نے کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو پھر آپ نے فرمایا کیا یہ ذوالحجہ کا حرمت والا مہینہ نہیں ہے؟ کیا یہ شہر مکہ حرمت والا شہر نہیں ہے؟ اور آج کا یہ دن یوم النحر 10 ذوالحجہ کا دن، یہ بابرکت دن اللہ کے نزدیک حرمت والا دن نہیں ہے؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ. پھر نبی اسلام نے فرمایا کہ جس طرح اس شہر مکہ اس مہینے اور آج کے دن کی حرمت ہے نا، اسی طریقے سے ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو حرام ہے. یعنی جس طرح حقوق اللہ کے اعتبار سے تم سینسٹیو ہونا، اللہ کے نزدیک یہ بھی جرم ہے کہ تم کسی کے ساتھ زیادتی کرو جان، مال، عزت، آبرو کے اعتبار سے. جس طرح کہ کوئی شخص مکے کی حرمت پامال نہیں کرتا، اس مہینے کی حرمت کو پامال نہیں کرتا، اس دن کی حرمت کا خیال رکھتا ہے، اسی طریقے سے حقوق العباد کا بھی خیال کرے. اس میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ زمانہ گھوم گھما کے پھر اسی جگہ پر واپس آ گیا جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا تھا کہ سال کے 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 کنزیکٹیو ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا جو ہے وہ رجب کا مہینہ. وہاں پہ آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا اور مہینوں کے نام بھی بتا دیے. پھر آپ نے اس میں یہ بھی فرمایا کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، پہنچا دیا آپ نے، بلکہ آپ نے حق ادا کیا. پھر نبی الاسلام نے 3 دفعہ آسمان کی طرف انگلی کر کے صحابہ کی طرف کی، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا، گواہ رہنا، گواہ رہنا. اور پھر آپ نے فرمایا اب جو لوگ یہاں موجود نہیں ان تک میرا یہ پیغام پہنچا دیں، وہ لوگ جو یہاں پہ موجود ہیں. اور بسا اوقات جسے بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ جو پہنچا رہا ہوتا ہے. ظاہر ہے اسے پھر زیادہ قدر ہوتی ہے. اور پھر دیکھ لیں اللہ نے جن لوگوں سے دین کا بڑے لیول پہ کام لیا وہ سارے اجمی تھے. امام بخاری ہو، امام مسلم ہو، امام ابو داؤد، امام ترمذی، یہ سب اجمی ہیں جن سے اتنے بڑے لیول کا اللہ تعالیٰ نے کام لیا. حدیثیں انہوں نے محفوظ کی، نبی علیہ السلام کی سنت کو محفوظ کیا اس حوالے سے. تو وہاں پر بھی نبی علیہ السلام نے کہا کہ وہ 12 مہینے ہیں، اور وہ چونکہ آگے پیچھے کرتے رہتے تھے وہ اتنی دفعہ آگے پیچھے ہوئے کہ آٹومیٹکلی نبی علیہ السلام کی بعثت کی برکت سے جس سال حضور نے حج کیا نا وہ آئٹریشن پرفارم ہو کے اوریجنل جگہ پہ واپس آ گئی ہوئی تھی. تو وہاں آپ نے پھر فکس کر دیا. پھر اس کے بعد کوئی اس میں کسی نے تبدیلی نہیں کی. آج تک ماشاءاللہ اسی طریقے سے معاملات چل رہے ہیں. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے اللہ تعالی کی کتاب میں، لوح محفوظ میں، اللہ تعالی کے بنائے ہوئے ڈیوائن پلان کے اندر. یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے مہینے 12 ہیں. اور یہ دیکھیں 12 مہینے آلموسٹ سارے کیلنڈرز میں چل رہے ہیں، چاہے لیونر ہو، سولر ہو، اس کے علاوہ بھی جو کیلنڈرز ہیں ان کے اندر. منہا 4 حرم، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں جو میں نے بتایا بخاری مسلم میں آ گیا. 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم.
اور اس کے بعد پھر بعد میں رجب، یہ 3 کنسیکٹیو ہیں ایک الگ سے. ذالک الدین القیم، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا قائم کردہ دین، یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے. فلا تظلموا فیہن، تو اس میں ظلم نہ کرنا ان مہینوں میں، انفسکم، اپنے آپ پر، یعنی شریعت نے جو پابندیاں ان مہینوں میں لگائی ہیں اسے آپ نے وائلیٹ نہیں کرنا. سب سے بڑی پابندی یہ تھی کہ آپ نے ان مہینوں میں جنگ نہیں کرنی. ایون جنگ صفین روک دی گئی تھی حرمت والے مہینے کی وجہ سے. اب تو ایسے کوئی خیال ہی نہیں ہوتا، یعنی کہیں اسلامی حکومتوں کو خیال ہی نہیں ہوتا کہ یہ جو اپنی جنگیں یا آپریشنز لانچ کر رہے ہیں یہ حرمت والے مہینوں میں ہے بھی ہے یا نہیں، ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا. اس میں ایک پلی مل جاتی ہے جو ساتھ ہی ذکر آ رہا ہے کہ اگر کافر یا اسلام کے دشمن آپ کے اوپر جنگ مسلط کر دیں حرمت والے مہینے میں، تو پھر آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اس مہینے میں ہم نہیں لڑتے لہذا ہمیں مار دو. نہیں، پھر آپ نے لڑائی کرنی ہے. اس کا وبال ان کافروں پر ہوگا، ان باغیوں پہ ہوگا. وقاتل المشرکین کافہ، اور جنگ کرو مشرکین کے ساتھ پورے زور کے ساتھ. کما یقاتلونکم کافہ، جس طرح کہ وہ سب کے سب تمہارے ساتھ جنگ پر آمادہ ہوتے ہیں، تم بھی پوری اپنی تسلی کرو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ تعالی تقوی کی روش اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے. جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کی پابندی کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. انما النسیء زیادۃ فی الکفر، حرمت والے مہینوں کو ہٹا دیتے ہیں اور اضافہ کرنا ہے کفر میں. زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا، اور اس کے ذریعے گمراہ کیے جاتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں. وہ جو میں نے بتایا یہ مہینوں کی گنتی آگے پیچھے کرتے تھے وہ ساتھ آ بھی جائے گا. یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، حلال کر دیتے ہیں ایک مہینے کو ایک سال اور حرام کر دیتے ہیں اس کو دوسرے سال. وہ کیوں کرتے ہیں؟ گنتی پوری کرنے کے لیے. لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ، تاکہ وہ گنتی پوری کر دیں حرمت کے مہینوں کی جو اللہ کے ہاں ہے. وہ 4 کی گنتی وہ سال میں، یعنی انہوں نے 4 مہینے پورے کر دینے کسی طریقے سے. وہ چاہے اللہ کے بتائے ہوئے مہینے تھے یا نہیں تھے، انہوں نے کہا جی 4 کی گنتی ہم پوری کر دیں گے. زین لہم سوء اعمالہم، اس طرح آراستہ کر دیے گئے ان کے لیے ان کے برے اعمال. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالی کفر اختیار کرنے والوں کو، جو جان بوجھ کے کفر اختیار کرتے ہیں، انہیں کبھی ہدایت نہیں دیتا. یعنی یہ ہدایت زبردستی نہیں ہوگی، کوشش کرنے والوں کے لیے ہوگی. اور جو آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے ہیں انہیں کبھی اللہ تعالیٰ جگائے گا نہیں. ہاں جو سوئے ہوئے ہیں انہیں جگایا جائے گا، اگر اٹھنا چاہیں تو اٹھ جائیں. اور جو اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ جو مرضی ہو جائے، وقت کا پیغمبر بھی موجود ہو، اللہ کی وحی بھی نازل ہو رہی ہو، تب بھی ہدایت قبول نہیں کریں گے. اس کی واضح مثال ابو جہل ہے، ابو لہب ہے. ابو لہب تو ہاشمی تھا، نبی الاسلام کے خاندان سے تھا، لیکن دیکھ لیں ٹس سے مس نہیں ہوا. حالانکہ نبی الاسلام کا پورا کریکٹر بچپن سے لے کے بیست تک ان کے سامنے تھا، اس کے باوجود انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا. اور جن کی قسمت میں حق تھا وہ سلمان فارسی جیسے لوگ کہاں سے چلے. سلمان فارسی فارس سے چلے اور مکے تک پہنچ کے نبی الاسلام پر ایمان لے آئے. جو کوشش کرنے والے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ بھی ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہدایت کی راہیں کھل جائیں گی. ایسی راہیں کھلیں گی کہ کہیں نہ کہیں سے وہ خود بخود حق بات تک پہنچ جائیں گے. اور جو کفر کی روش اختیار کرنے والے جان بوجھ کے، ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں. ایک اور حدیث میں بیان کر دوں یہاں پر اسی کانٹیکسٹ میں. سنن ابی داؤد کے اندر صحیح سند سے حدیث ہے، مشکات میں بھی آپ کو دوسری جلد میں مل جائے گی. اللہ تعالیٰ کے جو اسماء اور ناموں کے اعتبار سے، اسماء اعظم جو اللہ کے بڑے نام ہیں جن کی وجہ سے اگر اللہ کی طرف رجوع لایا جائے تو دعا کی قبولیت ہوتی ہے، اس حوالے سے سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء اعظم ہیں، جسے ہم یہ اسم اعظم بھی کہتے ہیں، وہ قرآن حکیم کی 2 آیات کے اندر ہے. ایک سورۃ البقرہ کی اور ایک سورہ آل عمران. سورۃ البقرہ کی آیت ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ
واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اب اس میں ظاہر ہے پتہ چل گیا کون سے اسماء ہیں. اللہ آ گیا، الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ بھی آ گیا. اور پھر آپ علیہ السلام نے آل عمران میں شروع کی آیات تلاوت کی. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تو الحی اور القیوم یہ بھی اسماء اعظم اور حروف مقطعات بھی اس کے اندر آ گئے. جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے 593 نمبر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، ایک شخص نے دعا میں جلدی کی اور اللہ تعالیٰ کی حمد کے بغیر ہی دعا کرنی شروع کر دی اور درود شریف بھی نہیں پڑھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سائل نے جلدی کی. پھر آپ نے بلا کے اسے فرمایا کہ جب بھی تم اللہ سے دعا کرو پہلے اس کی حمد کرو، اس کے بعد مجھ پر درود پڑھو اور پھر اللہ سے مانگو. اتنے میں ایک اور شخص آیا، اس نے خود بخود یہی عمل کیا. وہ ابن مسعود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سل تعطا، سل تعطا، تو مانگ تجھے دیا جائے گا، تو مانگ تجھے دیا جائے گا. تو دعاؤں کا پروٹوکول یہ ہے کہ جب بھی آپ دعا کریں پہلے اللہ کی حمد بیان کرنی ہے اور حمد میں اسماء اعظم اور اس کے بعد درود شریف. تو کوشش کریں کہ آپ یہ دو آیات یاد کریں. سنن نبی داؤد کے اندر اسماء اعظم جو ہے وہ موجود ہے، مشکات کے اندر بھی یہ دو آیات یاد کر لیں. ایک تو حدیث میں اس کا ذکر آ گیا، دوسرا قرآن کے اندر یہ موجود ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. یہ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تو ان دو صورتوں کے اندر نبی علیہ السلام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اعظم موجود ہیں. تو یہ آپ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ درود شریف پڑھ کے تو دعا مانگیں. اس کے علاوہ بھی آپ جتنے اسماء اعظم ہیں جیسا کہ سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات ہیں واللہ الذی لا الہ الا هو، وہ سارے اللہ تعالیٰ کے تعریفی کلمات اس کے اسماء اعظم ہیں. وہ جس کو یاد ہے وہ پڑھ کے اس کے بعد درود شریف پڑھ کے دعا مانگے. تو یہ دعا کا ایک پروٹوکول اور ایک طریقہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم حروف مقطعات ہیں. اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان یہ کوڈ ورڈز ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ ہی ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ الحی ہے اور القیوم ہے. الحی وہ ہستی ہے جو خود سے زندہ ہو. کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جو خود سے زندہ ہے، باقی سب کی زندگی ادھار ہے، مستار ہے. چاہے کوئی فرشتہ ہو، کوئی پیغمبر ہو، کوئی جن ہو، کوئی عام انسان ہو، کوئی جاندار ہو، کوئی بے جان ہو، ہر ایک کی زندگی ادھاری ہے اللہ کے دینے پر. جب تک وہ چاہے گا رہے گی، جب وہ چاہے گا ختم کر دے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا مزہ چکھا. سارے فرشتوں نے مرنا ہے، سارے پیغمبروں نے مرنا ہے، سارے جنات نے مرنا ہے، سارے انسانوں نے مرنا ہے. یہ موت ہر مخلوق کی ڈیسٹنی ہے، یہ تقدیر میں چیز طے ہے. اللہ ایک ہستی ہے جسے موت نہیں آئی. اسی لیے اگر زندگی کا لفظ کسی پر بولا جائے تو صرف اللہ ہی. الحی خود سے زندہ اور القیوم قائم رکھنے والا. ساری کائنات اس کی وجہ سے قائم. اس کا اگر امر پیچھے سے ہٹ جائے تو کوئی بھی چیز اپنی جگہ پرفارم نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ چاہے گا تو آگ گرم کرے گی، نہیں چاہے گا تو ابراہیم پہ دیکھیں ٹھنڈی ہوگی. تو آگ کچھ نہیں کر سکتی. اصل میں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خاصیت رکھی ہے، جب تک اللہ چاہے گا کہ وہ ایگزیکیوٹ ہو تو ہوگی، ادروائز نہیں. یہ ہے القیوم. اللہ نے ہر چیز کو تھاما ہوا، خود سے زندہ ہے اور ہر چیز کو تھامے. تو اسی لیے دیکھیں نبی علیہ السلام نے جو میں نے ابو داؤد کی حدیث بتائی کہ اللہ کے اسماء اعظم میں سے ہے الحی القیوم. یہ والی آیت بھی آپ نے تلاوت کی. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی. اسی طریقے سے جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے، اس کی سند کمزور ہے لیکن اس کی صحیح سند المستدرک للحاکم میں موجود ہے اور سنن نسائی الکبرى کے اندر موجود ہے. عمل الیوم واللیلہ، صبح شام کے اذکار والے چیپٹر کہ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمایا تھا اے میری بیٹی مجھ سے لے لے، صبح شام اس کو پڑھا کر.
یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں۔ اصلح لی شأنی کلہ، میرے تمام کاموں کو سنوار دے، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اور مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے سپرد نہ کرنا، تو ہی مجھے سنبھال۔ تو اس میں بھی یا حی یا قیوم کا وظیفہ آ گیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء، اور یہ اس وقت تقریباً اپنی ایکسٹریم کو پہنچ چکا ہے، خصوصاً ہمارے سب کانٹیننٹ کے اندر۔ اور اس طرح کے جب بھی کوئی معاملات ہوتے ہیں تو اس میں اولین ذمہ دار ظاہر ہے علماء سو ہوتے ہیں۔ علماء حق کی نہیں میں بات کرتا، اہل تشیع کے ہاں بھی جو علماء سو ہیں جن کی اکثریت ذاکرین کے اندر پائی جاتی ہے، وہ بیسیکلی مجرم ہیں اس سارے معاملے کہ جنہوں نے اب یعنی ایک طرف مکتب اہل بیت کی بات ہو رہی ہے، اور کئی ایک چیزیں جو اہل سنت کے ہاں اس طریقے سے لوگوں کو کلیئر نہیں ہے، لیکن شیعہ کے ہاں ان کو کلیئر ہے۔ جیسے غدیر خم کی حدیث ہے، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، اس حدیث میں نبی الاسلام نے دو بھاری چیزیں جو چھوڑی تھی، صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیث ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، 6225 سے لے کے 6228 تک۔ آپ نے مکے سے مدینے آتے ہوئے خم نامی گاؤں میں خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ میں اپنے باتوں میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے۔ تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ اور دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہے، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ امت نے بالکل الٹ کام کیا، نہ قرآن کو پکڑا نہ اہل بیت کو چھوڑا، یعنی قرآن کو پکڑنے کا حکم تھا، قرآن کو چھوڑ دیا، اور اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کا حکم تھا، اہل بیت کو چھوڑا نہیں، سب کو ہی قتل کر دیا۔ امت بالکل الٹ چلی۔ اب یہاں پہ غدیر خم پہ میرے کئی کلپ یوٹیوب پہ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں۔ میں آج اس حدیث کو بیان کرنا مقصد نہیں تھا، بلکہ اس حدیث کی کورالری کے طور پہ میں توحید کی بات کروں گا کہ اہل تشیع کے ہاں بڑے دعوے دار ہیں وہ کہ ہم مکتب اہل بیت کو فالو کرنے والے لوگ ہیں۔ تو غدیر خم پہ تو نبی علیہ السلام نے قرآن کو پکڑنے کا، اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا تھا۔ یہ جو کچھ اہل تشیع کے ممبروں سے شرک بیان ہو رہا ہے، غالی رافضیوں کے، یہ کیا تعلیمات تھی اہل بیت کی؟ آپ دعائے کمیل بڑی اہل تشیع کے ہاں یعنی ریناؤنڈ ہے، وہ پڑھ کے دیکھیں، اس طرح کی کوئی دعا توحید سے بھری ہوئی آپ کو اہل سنت کی کتابوں میں نہیں ملی۔ نہج البلاغہ میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے خطبات قرآن کے حوالے سے اور توحید کے حوالے سے پڑھ کے دیکھیں، کمال کے خطبات ہیں، ان میں تو شرک قریب پھٹک ہی نہیں سکتا۔ پھر اصول الکافی جو حدیث کی بنیادی کتاب ہے اہل تشیع کے ہاں، جس طرح ہمارے ہاں صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے، اس میں اگر آپ شروع میں چیپٹر پڑھیں کتاب الکفر والایمان، سر اتنی گاڑی توحید ہے اور اتنی ننگی تلوار ہے اس میں توحید کی کہ اس طرح کی آپ کو سخت احادیث بخاری مسلم میں نہیں توحید کے حوالے سے ملے۔ اور سب سے بڑھ کے قرآن جو غدیر خم پہ چھوڑا، قرآن کی توحید جو ہے تو بالکل ننگی تلوار ہے۔ لیکن جب جاہل علماء سو، جاہل ذاکرین ممبروں پر بیٹھیں اور امت کو لوریاں سنانا شروع کر دیں تو پھر غلو کریں گے۔